بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا مکمل طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہے، اور غسل خانے میں ہی بیت الخلا ہو تو ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد استنجا کرے، پھر وضو کی طرح وضو کرے۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہے، اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلا ہو ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین یعنی بیت الخلا ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لے، اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈال لے، اگر ٹونٹی ہے تو شاور یا ٹوٹی کھول لے اور ہاتھ دھو لے۔ اس کے بعد استنجا کرے، پھر وضو کی طرح وضو کرے، پاؤں دھلے چاہیے تو چھوڑ دے، پھر اگر سر کے بال کھولنے ہیں تو کھول لے، ورنہ بغیر بال کھولے گیلے ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کرے۔ البتہ حائضہ عورت اپنے بال ضرور کھولے۔ شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لے، تو یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالے کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالے، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالے۔ اگر جسم کو صابن لگانا ہے تو صابن لگانے کے بعد جسم پر پانی ڈالے، لیکن صابن لگانا شرعی غسل کا لازمی حصہ نہیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کر لے۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کرے۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا، یعنی نہ تو شرمگاہ کو ہاتھ نہ ریح خارج ہوئی نہ پیشاب وغیرہ خارج ہوا، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا، اور اکثر عورتوں کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، تو آخر میں دوبارہ وضو کر لے۔ حیض کے غسل کے بعد عورت کا اپنے فرج میں خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اسے اندر لگا لے۔ خوشبو لگانے سے جراثیم مر جاتے ہیں اور بو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خوشبودار صابن لگا لے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، بشرطے کہ وہ حساس جگہ کی جلد کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ خوشبو لگانا فرض نہیں، مستحب ہے۔ جسم پوچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کرے تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ اسے تکلیف سمجھتے اور عموماً استعمال کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں، مثلاً قمیص یا پائجامہ، بنیان وغیرہ۔ پہلے وہ کپڑے پہنیں جو زیادہ ساتر ہے، اور گلے میں پہنے جانے والا کپڑا ہی عورت کے لیے زیادہ ساتر ہے، یعنی قمیص، لیکن مرد کے لیے نیچے ٹانگوں پر پہنا جانے والا کپڑا زیادہ ساتر ہے، یعنی شلوار، پاجامہ، تہبند وغیرہ۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے۔ ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور پھر یہ دعا پڑھے: اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔
खबरदार, वज़ू या गुस्ल करते वक्त कलमा शहादत या कोई और कलमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने ना पढ़ा, ना उसका कोई हुक्म दिया। गुस्ल बैठकर भी किया जा सकता है और खड़े होकर भी। अगर कपड़े मुकम्मल उतारे हुए हैं तो बैठकर नहाना ज़्यादा बेहतर है।